بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میں نے ڈیل کر لی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے 25 کروڑ پاکستانیوں کو سودا کر دیا. کچھ بھی ہو جائے میں ڈیل نہیں کروں گا. یہ پیغام جیل سے عمران خان نے بھیجا ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنی بہن علیمہ خان کے لیے بھی ایک پیغام انہوں نے دیا ہے، ایک بہت ہی اہم سیاسی پیغام. علیمہ خان کے بقول عمران خان نے شیر افضل کو کور کمیٹی کی رکنیت ان کی بحال کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا شیر افضل میرا ہیرو ہے، اسی کی وجہ سے صوبے میں ہماری حکومت ہے. دوسری طرف نعیم حیدر پنجوتھا ان کے وکیل جو ہیں، ان کا کہنا ہے عمران خان نے کور کمیٹی کے سبھی ارکان کی ذمہ داریاں واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت سے مطمئن نہیں، اور ان کے طرز عمل اور ان کی کارکردگی سے انہیں اتفاق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جارحانہ مزاج رکھنے والے شیر افضل کے ذریعے احتجاجی تحریک برپا کرنا چاہتے ہیں. عید کے نسبتاً خاموش دنوں میں بھی سوشل میڈیا پر شور غوغا عمران خان اور ان کی سیاست کے بارے میں ہی رہا. ہزاروں لوگوں نے لکھا کہ اپنے لیڈر کے بغیر ان کی عید بے معنی ہے. ان کی تصاویر پوسٹ کی گئیں، ان کے گیت گائے گئے، انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان کے لیے دعائیں مانگی گئیں. خانہ کعبہ کے سامنے مالدیپ کے ایک باشندے کو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دکھایا گیا. پاکستانیوں سے جو درخواست کر رہا تھا، بہت التجا کے ساتھ درخواست کر رہا تھا کہ وہ خان کی رہائی کے لیے دعا کریں. ہچکیاں لیتے ہوئے اس غمزدہ آدمی نے کہا اس کی رہائی کے بعد دنیا بدل جائے گی. پاکستان عمران خان کے لیے دعا کرنا یار ضرور کریں گے سر. ہمیں کیا کریں، وہ ہماری جان بھی ہے. وہ دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، اور جب وہ آئے گا تو دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. بہت پیار ہے تم لوگ کو عمران خان کے لیے. کون سا ملک ہے آپ کا؟ ہم مالدیپ سے یار. مالیہ سے دور ہے. عمران خان کے لیے تھا، دعا کرو. سب مل کر دعا کریں. وہ دل ہے میں بہت پیار کرتا ہوں. میں پیار کرتا ہوں. یا میرے اللہ رو رہے ہیں عمران خان واسطے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. صبر کرو، انشاءاللہ وہ باہر آئے گا. انشاءاللہ باہر آئے گا. انشاءاللہ باہر آئے گا. انشاءاللہ ضرور باہر آئے گا. اللہ کے حکم سے باہر آئے گا. انشاءاللہ باہر آئے گا. انشاءاللہ باہر آئے گا. بالکل باہر آئے گا. خوشی ہوئی آپ سے. انشاءاللہ باہر. دنیا بھر سے عمران خان کے حق میں پیغامات وصول ہوتے رہے. ان کی پارٹی اور رہنماؤں کے بارے میں انکشافات اور شہادتیں سامنے آ رہی ہیں. ان کے بعد سب سے زیادہ توجہ شیخ رشید نے حاصل کی. بہت دنوں سے وہ خاموش تھے، لیکن اب کھل کر بولنے لگے ہیں. گزشتہ دنوں انہوں نے 20 کے لگ بھگ انٹرویو دیے جو دلچسپی سے دیکھے گئے. معروف اینکر عمران خان ہیں، جسے پاکستانی نے اتنے انٹرویوز کو اتنی بڑی تعداد میں اتنی کثرت سے دیے گئے انٹرویوز کو پاکستانی میڈیا کی پستی سے تعبیر کیا. یاد رہے کہ کامران خان اپنے پروگراموں میں شیخ رشید کو شاذ ہی کبھی مدعو کرتے ہیں. ان کے اس تبصرے پر انٹرویو کرنے والے بعض اخبار نویسوں نے احتجاج کیا. اس احتجاج کا مفہوم یہ تھا: اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ. میں سے بعض نے یہ تاثر بھی دیا کہ عمران خان چونکہ اور چینل سے وابستہ ہونے والے ہیں، اس لیے وہ غیر محتاط تبصروں پر تلے ہیں. اپنی گرفتاری کے بارے میں ایک انٹرویو میں شیخ صاحب نے کہا: اس چلے کے دوران دنیا ہی میں دوزخ میں نے دیکھ لی. میری یاداشت متاثر ہوئی. میرے کمرے میں پروجیکٹرز لگے تھے.
آنکھوں پر تکیہ رکھ کر اور گولیاں کھا کر میں سویا کرتا۔ ان پروجیکٹرز پر خوفناک اور پرتشدد مناظر کی فلمیں دکھائی جاتی تھی۔ وہ ظلم اور بربریت کا وقت تھا، چلہ اتنا سخت تھا، میں سوچتا اس سے بہتر تھا کہ وہ مجھے مار ہی ڈالتے۔ ان کے بقول پہلے مجھے الٹا لٹکانے کے لیے کرین پر بٹھایا، لیکن پھر اتار لیا گیا۔ شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف چھوڑنے والوں کو ڈالوں کے ذریعے ادائیگی کی گئی۔ ڈالوں میں پیسے ڈال کے دیں، گاڑیوں میں پیسے ڈال کر بھیجے گئے۔ ڈالے کے نیچے رقم پڑی ہوتی اور اس پر تلپاڑ ڈال دی جاتی۔ ان میں سے ہر ایک کو 5-10 کروڑ روپے تو ملے ہی ہوں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ 9 مئی پر ہی رکا رہے گا تو ایسا نہیں ہوگا، یہاں کچھ اور ہوگا۔ میں ابھی بتاؤں گا نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ کیا ہوگا اور عنقریب ہوگا۔ مقصد ان چوروں اور مکاروں کو لانا تھا جو ایک طے شدہ منصوبہ تھا۔ یہ 8 فروری کا حل نہیں نکال سکتے، ورنہ ایک نئی اسمبلی لانی پڑے گی۔ اب مذاکرات نہیں بلکہ آخری رات آئے گی۔ دوسری طرف بیرسٹر اعتزاز حسن کی اہلیہ بشرا اعتزاز نے پی ٹی آئی کی خواتین سے ہونے والے سلوک پر بہت سخت الفاظ میں تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا ان معزز خواتین پر جو تشدد ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ضیاء الحق کے دور میں ہمیں مارا گیا، لیکن اس کی ایک حد تھی۔ آج کوئی خاتون اپنے حقوق منوانے نکلتی ہے تو نتائج بہت خوفناک ہوتے ہیں۔ قابل احترام خواتین پر ظلم بڑھتا جا رہا ہے، مگر وہ ثابت قدم ہے۔ بشرا اعتزاز کا کہنا تھا کا اشارہ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمران خان کے اہلیہ بشرا بی بی، صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کی طرف تھا۔ لاہور کے ایک معروف صحافی عمران بھٹی نے کہا، میں چشمدید گواہ ہوں کہ پی ٹی آئی کے سابق لیڈر فرخ حبیب جن حالات میں پارٹی کو چھوڑنے کے لیے پریس کانفرنس کی، میں وہاں موجود تھا۔ فرخ حبیب کو بغیر نمبر پلیٹ والی 3 گاڑیوں میں لایا گیا۔ سیکورٹی ساتھ تھی، سارا میڈیا دیکھ رہا تھا، مگر اتنی ہمت کسی میں نہیں تھی کہ ایک کلپ بنا لیتا، یہ ایک تصویر ہی بنا لیتا۔ فرخ حبیب کے الفاظ ان کے اپنے ذہن کے عکاس نہیں تھے، ان کا ذہن معاوف تھا، ان کی یادداشت ضرور کار نہیں تھی، ان کا لہجہ اور ان کی گفتگو ہم آہنگ نہیں تھی، ان کی باڈی لینگویج، لہجہ نہیں، ان کی باڈی لینگویج، بدن بولی اور ان کی گفتگو ہم آہنگ نہیں تھی۔ اخبار نویس ان کی حالت دیکھ کر گم سم سے ہو گئے۔ پریس کانفرنس کے بعد اخبار نویس چند منٹ کے لیے ان کی باتیں سنتے رہے، باہم ایک دوسرے کو وہ اشارے کر رہے تھے کہ ان سے مزید سوال نہ کرو، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک کے بارے میں انکشافات جاری ہیں۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو قیدیوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ قیدیوں نے نماز کے وقت عمران خان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے، حالانکہ جیلوں میں ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ عمران خان پر دعاؤں کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملانے پر مجبور ہو جائیں۔ ان پارٹیوں کے رہنما اگرچہ انہیں ملاقات کی بات چیت کی دعوت دیتے رہے ہیں، مگر اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے خان کے بارے میں اب وہ فرسٹریشن کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے پارسا مقدس لیڈر خورشید شاہ نے کہا، عمران خان نے جو کچھ کہا اس کے 1% پر بھی کبھی عمل نہیں کیا۔ یہ شوکت خانم ہاسپٹل، میرا تبصرہ ہے، یہ شوکت خانم ہاسپٹل اور نمل کالج اور ورلڈ کپ اور 10,000 شیلٹر ہوم زلزلے میں یہ خورشید شاہ نے بنائے تھے۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ عمران خان نے بنائے۔ 1 ارب درخت بھی خورشید شاہ نے لگائے تھے، ڈیم بھی خورشید شاہ ہی بنا رہے تھے۔ فرمایا خورشید شاہ نے کہ جیل میں عمران خان نے کچھ نہیں سیکھا،
یعنی یہ کہ وہ بھاگ نکلنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ ہم نے جیل میں بہت کچھ سیکھا تھا۔ انہوں نے کہا سیاست رواداری کی ہوتی ہے نہ کہ انتقام کی، یعنی لوٹ مار کی اور ملک سے بھاگ نکلنے کی اور اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کرنے کی اور اپنے ذاتی مفادات پورے کرنے کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔